سب سے پہلے تو میں اس منشور کے حوالے سے ان سب دوستوں کا جو آج یہاں موجود ہیں، جس میں ہماری پارٹی کے سینئر لیڈرشپ، ہمارے پارٹی کے عہدیداران، اس میں خواتین، ہمارے وہ پارٹی کے دوست جو شاید پس منظر پہ جنہوں نے بڑا کام اس منشور پہ کیا ہے، جن دوستوں نے اس میں اپنا وقت دیا ہے، میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کے بلوچستان عوامی پارٹی کے اس منشور کو ترتیب دیا اور اس منشور میں ہم نے سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس منشور کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منشور بنائیں، اور منشور ایسا ہو جو بلوچستان کی حقائق کو بھی ظاہر کرے اور ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حل کا اور ان کے فیوچر چیزوں کی بھی ایک ترتیب دیں۔ تو ہم سب کی بڑی کوشش رہی ہے کہ اس منشور میں ہم ہر اس پہلو کو کور کریں جو ایک حکومتی ڈھانچے کا حصہ بن سکتی ہے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں ان پہ ہم نے کہیں پہ بہت تفصیل میں اور کہیں ہم نے جنرلائز وے میں ایک وے فارورڈ دیا ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ میں اس منشور کو جس طرح آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ سلائیڈز بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ منشور کا جتنا حصہ ہے اس کو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ پیشہ ورانہ تعلیم کو مرکزی ادارے کے تعلیمی نظام سے منسلب کرنے کے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ وہ طلباء جو تکنیکی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہتے ہیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ عموماً بات کی جاتی ہے اور ایڈمنسٹریشن کی اور فائنینس کی اور بلوچستان کی اکنامکس کی، تو ہماری فیل ہے کہ آپ اگر سیکنڈری لیول اور اسکول لیول سے بیسک سکل ڈیولپمنٹ کو اگر امپروو کریں گے تو آپ کی جنریشن کو ایک بہت بڑا فائدہ ملے گا، جس نے نہ تو پی ایچ ڈی بننا ہے، نہ اس نے کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بننا ہے، بلکہ وہ فیل کرتا ہے کہ 70% اور آپ کی معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جو عام کاروبار یا عام پیشہ ورانہ جابس پہ اپنی زندگی پوری کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم ٹیکنیکل سائٹ پہ سی پیک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سی پیک میں کون کون سے ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جہاں لوگوں کی کھپت ہو سکتی ہے، تو ان سکل ڈیولپمنٹس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یقینی طور پہ یہ آنے والے فیوچر میں لوگوں کو ایک بہت بڑا فائدہ دے گی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں نجی ادارے کے تعاون سے سرکاری یونیورسٹیوں کا قیام، سرکاری اور نجی اداروں کے تعاون سے نئے تعلیمی اداروں کا قیام اور موجودہ تعلیمی اداروں کے معیار میں بہتری لانے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنانا، ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اساتذہ کے لیے بہترین تربیتی سہولیات مہیا کرنا اور اس امر کو یقینی بنانا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں مقامی اساتذہ کی خاطر خواہ تعداد موجود ہو۔ اور آخر میں ہم نے جو ایک پوائنٹ بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ مذہبی اور تعلیمی ماہرین کے تعاون سے ایک ایسا نظام وضع کرنا جس میں مدرسہ اسکول ڈھانچے کو قابل عمل بنایا جا سکے، جو کہ عموماً ایک بہت بڑا سبجیکٹ پاکستان میں جس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، لیکن جس پہ خاطر خواہ ابھی تک کوئی کام ایسا ہو نہیں سکے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ یہ چیزیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب سب سٹیک ہولڈرز مل کے اس کے لیے کوئی ترتیب، کوئی طریقہ کار آگے بنا سکتے ہیں۔ صحت ایک بلوچستان کے حوالے سے فیکٹر ہے۔ یقینی طور پہ تعلیم تو ہم نے اس لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رن کرتا ہے، تو اس کے ساتھ صحت اور تعلیم کا رشتہ عموماً ایک ساتھ جڑ کے آگے جاتا ہے۔ اور بلوچستان چونکہ بہت پسماندہ ہے، اس کا علاقہ بہت بڑا ہے، اس کی غربت، اس کی پسماندگی، یہ ہم بالکل بیئر نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی جائیدادیں اور بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں ہیلتھ کی اس کو پورا کر سکیں۔ ویسے تو اس کے اندر بہت بڑی لسٹ ہمارے پاس کہ ہم کون کون سے پوائنٹس آگے لا سکتے ہیں، اس پوری کا میں ایک کنکلوژن آپ کو اس بات میں دے سکتا ہوں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کم از کم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی جو ہیلتھ فیسلٹی ہے وہ اس قسم کی ہو کہ اس علاقے کے لوگوں کو کم از کم اپنی صحت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ تو کسی اور ڈسٹرکٹ میں جانا پڑے اور نہ ہی کسی اور شہر جانا پڑے۔ ہمارا فوکس عموماً یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ پی ایچ یوز اور سول ڈسپینسریز میں اتنے انفراسٹرکچر اور
نان ڈیولپمنٹ بھی ہم لگا لیں. بیسک جنرل فزیشنز ہو, مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہو, اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں جو کہ بہت بیسک سی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ اگر پوری کی جائیں تو ہم بہت بڑے حد تک لوگوں کو ایک سہولت اسی ضلع میں دے سکتے ہیں. کم از کم ان کو نہ کسی اور ضلع میں دور جانا پڑے اور نہ ہی کسی شہر کی طرف جانا پڑے. آج یہ صورتحال ہے کہ بیسک ٹیسٹ سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں ایون یہاں تک کہ ایکس رے کے لیے بھی تو وہ اپنے اضلاع سے کسی اور جگہ جاتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی فیسلٹی ہوتی ہے. تو بلوچستان عوامی پارٹی محسوس کرتی ہے کہ انشاءاللہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی کو گورننس کا ایک موقع ملا, ہم کم از کم اس کا سٹرکچر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو پھر تحصیل لیول پہ آہستہ آہستہ نیچے لائیں گے, اور انشاءاللہ اگر اس پہ مزید گنجائش ملی تو کیوں نہ ہم اس کو بی ایچ یو اور سول ڈسپنسری لیول پہ بھی لیں, لیکن کم از کم اس ضلع کے اندر ایک ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے جو کم از کم اس ضلع کے لوگوں کو فائدہ ہر نہ کسی صورت میں ضرور دے سکے. بنیادی ڈھانچہ ترقی کی رفتار بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. ہماری بنیادی ڈھانچوں کی فراہمی سے متعلق اقدامات معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد ثابت ہوں گے. بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے ایک ادارہ BID جسے ہم بیورو آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ قیام کیا جائے گا, جو کہ بنیادی اداروں کی تعمیر اور نجی اداروں کے حوصلہ افزائی کرے گا اور شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے منصوبہ سازی کرے گا. دنیا کی ترقی یافتہ ممالک بھی بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں کی تکمیل ان کی مقامی حکومتوں نے خود اپنے ذرائع سے سرمایہ اکٹھا کر کے کروایا ہے. ہم یہ پاکستان میں بھی ممکن بنا سکتے ہیں, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صوبائی یا یہ بانڈز کسی مخصوص منصوبے کے لیے بھی جاری کیا جا سکتا ہے تاکہ صنعتی سرگرمیوں کے لیے ثانوی ادارے بھی مستحکم ہو سکیں. جامع منصوبے بندی کے تحت شہری مراکز اور شہروں کی تعمیر و ترقی ہمارے ملک کو بہت تیز سے آگے لے جا سکتی ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ امپلائمنٹ کے حوالے سے اور اکنامک گروتھ اس مخصوص ضلع میں یا اس ڈویژن میں بھی آپ بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جن علاقوں میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ہر طبقے کی طرف جاتا ہے. لیبر پہ جاتا ہے, اکنامکس پہ جاتا ہے, بہت سارے سروسز کی طرف جاتے ہیں, ٹیکنیکل نو ہاؤ کی طرف جاتا ہے. تو ملک کے اندر ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ریسورس بھی ڈیولپ کیا اور اپنی لوکل اکانومی کو بہت آگے بڑھائے. اسی کے ساتھ ساتھ منسلک جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک زمانہ تھا ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ٹرو گروتھ جو ہے وہ اپنی اسمال انڈسٹری سے اٹھائی, اور مجھے یاد ہے کہ بہت بلوچستان میں بھی اسمال انڈسٹری کا ایک بڑا اچھا قیام شروع ہوا تھا, لیکن اس میں ہم نے مثبت کام نہیں رابطہ پیدا کرنے کے بے روزگار کا خاتمہ کیا جا سکے. بلوچستان عوامی پارٹی انشاءاللہ نجی شعبے میں ایسے مراعاتی منصوبوں کا آغاز کرے گی جن کی بدولت زیادہ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا کیے جا سکیں. دیہی علاقوں میں غربت کی وجہ سے زراعت, مویشی پالنا, ماہی گیری اور گھریلو صنعتوں کی سست ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ بنیادی معلومات کا فقدان ہے, جبکہ شہری علاقوں میں اس کی وجہ سے سست روی کا شکار رسمی شعبے اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے غیر رسمی اداروں میں اجرت کا بہت بڑا فرق بھی ہے. زراعت اور اس سے وابستہ صنعتیں, مال مویشی پالنا اور زرعی کاروبار میں بڑے پیمانے پہ حکومتی سرمایہ کاری, مراعات کاشتکاری اور اس کی پیداوار کی ترسیل میں حکومتی تعاون سے اس شعبے میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. توانائی کے حوالے سے پورے ملک ہے, اور بلوچستان عوامی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم عمومی طور پہ وفاقی اداروں کی طرف اپنا ایک بہت بڑا رجحان رکھتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے توانائی کے اوپر جب کوئی کام ہوگا
تو بلوچستان بھی اس کے ثمر یا اس کے سروسز لے سکے گی. لیکن عموماً دنیا میں یہ پالیسی اب بڑی تبدیل ہو گئی ہے، یہاں تک کہ لوکل باڈیز کے جو ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہوں اور صوبائی حکومتیں ہوں، یہ اپنی پاور جنریشن خود بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی ایسے سسٹمز مرتب کرا سکتے ہیں جن سے وہ اپنی انرجی کی نیڈز کو پورا کر سکیں. بلوچستان ایک بہت نیچرل ریسورسز کے حوالے سے، جیسے ہم گیس کہتے ہیں، بڑا مالا مال ہے، لیکن عموماً اس امر کو دیکھا گیا ہے کہ نیچرل ریسورسز کے حوالے سے خود گورنمنٹ آف بلوچستان نے کبھی کوئی انیشیٹو نہیں لیا. عمومی طور پہ یا تو سوئی گیس کمپنیز تھیں یا پیٹرولیم کمپنی ہیں جن کی حوالے سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یا پھر ہم ڈسکوز یا واپڈا کی طرف دیکھتے ہیں، یا کراچی میں جس طرح کی الیکٹرک کا ہے. تو الحمدللہ اس صوبے میں نیچرل ریسورس میں سن لائٹ، جیسے ہم سولر انرجی یا ونڈ انرجی یا اسی طرح ٹائیڈل انرجی سمندر سے، ان کی بہت بڑی گنجائش ہے جن کو اگر ہم اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکارپوریٹ کر کے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ لا سکتے ہیں تو اس میں بڑی ترقی کا ایک آپشن بھی ہے اور ہم اپنی ان ضروریات کو اس حوالے سے بھی پورا کر سکتے ہیں. دو چیزیں پاکستان میں بہت نئی ہم نے سننے میں، ان کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ابھی حالیہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھی کہ پانی اور خوراک کے حوالے سے، حالانکہ یہ سبجیکٹ شاید 5-10 سال پہلے بہت بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن گلوبل فینومینا میں دنیا میں دو چیزوں پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. فوڈ ریکوائرمنٹ، جیسے ہم فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی کہتے ہیں. ہمیں اللہ نے بہت پانی دیا ہے، ہمیں قدرتی طور پہ ہمیں کھانے پینے کے وسائل بھی اللہ نے بڑے دیے، ہمیں بہت سارے موسم دیے کہ ہم ان سب چیزوں کا گروتھ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بھولتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی بھی بہت بڑی ہے. اگر ہماری آبادی شاید اگر 5-6 کروڑ ہوتی ہے، جو عموماً دنیا میں اس رقبے کے حوالے سے بہت سارے ممالک کے ہوتے ہیں، شاید پاکستان کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہوتے. لیکن 22 سے 23 کروڑ کی جہاں پاپولیشن ہوتی ہے تو اس ملک کو اپنی چیزوں کے حوالے سے بڑا سوچنا پڑتا ہے. چونکہ یہ ہمارا ایک سینٹرل پارٹی کی ہم حیثیت رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی لیجسلیشن ہونی چاہیے پاکستان میں کہ کم از کم فوڈ ریکوائرمنٹ اور پانی کی ضرورت ہر عام شہری کا ایک حق بننا چاہیے. کسی بھی ملک میں یا صوبے میں یہ نہ ہو کہ وہ شخص پانی کے پینے سے اور اپنے بیسکلی خوراک کی موجودگی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہو. اور اس کی لیجسلیشن میں پھر بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں جن پہ آپ کو ریگولیٹری کچھ چیزیں رکھنی پڑیں گی تاکہ ان لیولز کے بعد ان چیزوں کا استعمال کمرشل حوالے سے پھر آپ نہیں کر سکتے، جو کہ بہت سارے دنیا میں ممالک میں کیا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ واٹر ڈراؤٹ، جہاں ڈراؤٹ کا فیکٹر اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ چیزیں ان شہروں کے پانی کا استعمال ان چیزوں پہ ختم کر دیا ہے. فار ایگزامپل گارڈننگ پہ بند کر دیا ہے، تو وہاں آپ گارڈننگ پہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے. کچھ ایریاز میں صرف آپ ڈرنکنگ واٹر پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم افریقہ میں دیکھیں تو افریقہ میں پانی کا ایک بہت بڑا قحط نکلا ہے، جو کہ ماس مائیگریشن ان ملکوں میں ایک فیکٹر بن چکا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں. اور یہ نہ صرف منتقل ہو رہے ہیں بلکہ یہ اپنا ایک کلچر، ایک اپنی ڈائیورسفائڈ ایک اپنا سسٹم بھی وہاں لے جا رہے ہیں، اور ان علاقوں میں لا اینڈ آرڈر اور اس طرح کی چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. تو بلوچستان عوامی پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اور بلوچستان میں پانی کے حصول کے حوالے سے ہمیں بہت سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں ترتیب دی ہوئی ہیں اور ان پہ ہم لیجسلیشن بھی کریں گے، ریگولیشن بھی کریں گے اور امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جائیں گے.